رومی نے نا ایک بڑی پیاری بات کی کہ ہوا ہے ہوا. اس نے اردو میں نہیں کی ہوگی, ایم پریٹی شور, لیکن ہوا جب بانسری کی قید میں سے گزرتی ہے تو سر بنتی ہے. مزے کی بات ہے نا. یہ جو بندے بڑی کمال کی گلاں کرتے تھے, بٹ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم اپنی بانسری خود بنا لیں, ہم اپنا قید خانہ خود چوز کر لیں, ہم اپنے آداب غلامی, آداب بندگی سیکھ لیں, وہ ایک سجدہ کر لیں جو باقی سجدوں سے ہمیں آزاد کر دے. اس کے لیے چند گزارشات ہیں, چند سجیشنز ہیں, چند ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. یہ چیز کرنے میں, وہ سٹرکچرز ہماری زندگی میں لانے کے لیے, تاکہ ہماری زندگی میں شور کم ہو اور شور زیادہ ہو, اور جو ہم خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ کا جو سفر ہے, ہم اپنا جو پوٹینشیل ہے وہ فلی ریئلائز کر سکیں. بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہے محمد خان. جب ہم نے اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرنے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جو خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ, یہ جو علامہ اقبال صاحب کا ہم ایک مصرع چوری کر کے اپنے لیے ہم نے کمپنی کا موٹو بنایا ہوا ہے, یہ جو مقام ہے جس سے ہم نے آگاہ ہونا ہے, یہ مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ کا پوٹینشیل ہے جو ریئلائز ہو جائے, آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ باہر آ جائیں. اور اس کو ایک دیکھنے کا زاویہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, اور یقیناً ہم سب نے اللہ کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے, اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے, آمین. تو وہ جب ہم جائیں اللہ کے سامنے, تو ہم یہ کہہ سکیں کہ مالک جو تو نے ہمیں دیا تھا سارا لگا آئے ہیں, خالی آتا ہے, آنا تو خالی ہی ہے, لیکن جو پوٹینشیل, جو گفٹس, جو ریسورسز, جو صلاحیتیں, جو ٹیلنٹس ہمیں ہیں, ہمارے پاس ہیں, مالک نے جو دیے ہیں, فرق فرق طریقے سے, فرق فرق رنگ و بو کے ساتھ جو دیے ہیں, اور اس دنیا کے لیے دیے ہیں, اور ہم اس دنیا میں لگا آئے ہیں تیرے قوانین کے مطابق. یہ ہے خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ, یہ ہے اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا. اور اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کے لیے ایک بہت ہی کاؤنٹر انٹیوٹیو چیز آپ کے پیش خدمت ہے. وہ چیز ہے جو کہ ہمیں لگتا نہیں ایسے کرنا پڑے گا, لیکن کرنا پڑ جاتا ہے. ہمیں اپنے قید خانے بنانے پڑیں گے. ہمیں یہ قید خانہ ہے نا ہوا کا, جس سے ایک ہوا, ایک بے سری سی ہوا جو ہے وہ خوبصورت شور بنتی ہے. تو لفاظی کا چناؤ ہے نا کہ ہم قید خانہ کہہ رہے ہیں اس کو, لیکن یہی ہے, ہم دوسروں کے قید خانوں میں بڑی خوشی خوشی پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ کہیں تنخواہ کے لیے ہو, چاہے وہ کوئی مجبوری کے تحت ہو, چاہے ہمیں پتہ بھی نہ ہو, لیکن ہم کسی اور کے بنائے ہوئے راستوں پہ خوشی خوشی چلتے ہیں, اپنے راستے بنانے پہ سوچتے بھی نہیں. اس کا بنانے کا ایک طریقہ ہے. دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. اپنے خوابوں کو وعدوں میں توڑنے کا ایک پروسیس ہے, اپنے آپ سے وعدہ کرنے کا ایک پروسیس ہے, اس وعدے کو پھر اپنے کیلنڈر میں ڈالنے کا ایک ٹیکٹک ہے. وہ بیس لائن ہے نا. آپ نے جب اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو اگر تو میری طرح کے لالچی ہیں نا, تو آپ کہیں گے یار مجھے تو یہ بھی آتا ہے, مجھے تو یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی اپرچونٹی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا, میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا, یہ بھی کرتے رہنا ہے, اس کو بھی ہلکا ہلکا سیکا لگائے رکھنا ہے, اس کو بھی نہیں بجھنے دینا اس آگ کو, ادھر بھی ہم نے کام کرتے رہنا ہے, سارا کچھ بس کرتے رہیں کسی طرح. اس سے کیا ہوتا ہے, سارا کچھ چھوٹا موٹا زندہ تو رہتا ہے, لیکن بس سلگتی رہتی ہے آگ, بھڑکتی نہیں. سب کچھ ہاف ہارٹیڈ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال جینے کا طریقہ صحیح ہے. یہ نہیں سر جو ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں. اگر ہم نے خدا سے یہی مانگا ہے کہ ہمارے مقام سے ہم آگاہ ہو جائیں اور ہم اپنے پوٹینشیل تک پہنچ جائیں, تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں, اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں, تو اس کے لیے ویل ہیو ٹو بلڈ آور اون پریزنس. اور میں جان کے تھوڑا سا منفی لفظ بول رہا ہوں پریزنس کا, کیونکہ اس کے اندر ایک منفی پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرنے کے لیے اپنے میجورٹی آف دا پوٹینشیل کو خیر بات کہنا ہے. اگر ہم نے ایک چیز میں مہارت حاصل کرنی ہے, تو باقی چیزوں میں مہارت حاصل پھر نہیں کرنی. یہ سوچ, یہ ڈر پہلے اپنے ذہن میں لانا ہے, دل میں لانا ہے, ڈرنا ہے, پھر اس ڈر سے لڑنا ہے, پھر جیتنا ہے, پھر اس ایک چیز کو
بالکل طریقے سے فوکس کر کے اس پہ محنت کرنی ہے. تو کیا یہ آسان ہے؟ یہ آسان نہیں. تو جب بھی آپ میں جذبہ یہ آئے کہ یار بس اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا ہے، اپنی زندگی میں نے ایک ڈائریکشن لانی ہے، فوکس ڈھونڈنا ہے، تو اس کو، اس موٹیویشن کو، اس انرجی کو استعمال کریں سٹرکچرز بنانے میں اپنے ارد گرد. جسے میں جیل کہہ رہا ہوں، آداب بندگی کہہ رہا ہوں، لیکن وہ سٹرکچرز جو ہیں، یہی طریقہ ہے. وہ جو میں شروع میں بھی ہم نے مثال دی، یہی طریقہ ہے کہ ہوا کو جو سر بنانا ہے، آپ کو اگر ایک ریئلائزڈ ہیومن بینگ بنانا ہے، فل پوٹینشیل پہ آپریٹ کرنے والا انسان بنانا ہے، تو پھر فوکس کے تقاضے ہیں. اور وہ تقاضے پورے کرنا ڈے ٹو ڈے ہر وقت سوچ کے کرنا بہت مشکل ہے. ہوا کا دم نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اب میں نے ایسے گزرنا ہے اس جگہ سے. وہ جب تک بانسری کا سٹرکچر نہیں ہوگا اور اس نوٹ کا سوراخ نہیں ہوگا تو ادھر سے وہ آواز نہیں نکل سکے گی. یہ میں بانسری کی مثال کو ذرا زیادہ ہی کھینچ رہا ہوں، بٹ آئی ہوپ یو آر گیٹنگ دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. کہ جب ہم نے سٹرکچرز بنا لیے تو اب ان سٹرکچرز کے اندر آپریٹ کرنا آسان ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سٹرکچر دیا ہے دن کا، اس سٹرکچر کے اندر اب آپریٹ کرنا، جب ہم اس کو اپنا لیں گے، سٹرکچر کو استعمال کر کے اوپر بلڈ کرنا بہت ہی فائدے مند اور بہت ہی دیر پا طریقہ ہوگا، کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشنز بن رہی ہیں اور ان فاؤنڈیشنز پہ اب آپ بلڈ کر رہے ہیں. اور جب آپ کو موٹیویشن ملے، آسک یور سیلف کہ یار میں کیا سٹرکچر کھڑا کر سکتا ہوں کہ یہ جو چیز کرنے کا میرا بھی دل چاہ رہا ہے اور فوکس کر رہا ہوں اور اچھا بھی ہے، مفید بھی ہے، یہ دیر پا کیسے ہو سکتی ہے، یہ کنسسٹنٹلی کیسے ہو سکتی ہے. آج سے ہفتے بعد نہیں، آج سے 2 سال بعد بھی میں یہ کر رہا ہوں. کیا میں ابھی ایسی چیز کر سکتا ہوں جس کے کرنے سے یہ چیز کرنا قدرے سادہ ہو جائے گی کہ میں 2 سال بعد بھی یہ کر رہا ہوں. کنسسٹنسی کیسے لا سکتا ہوں؟ تو وہ سسٹم کیا ہے؟ کن لوگوں کو میں خیر بات کہہ سکتا ہوں، کن سبسکرپشنز کو میں ان سبسکرائب کر سکتا ہوں، کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر سکتا ہوں، کن کتابوں کو میں پڑھنا شروع کر سکتا ہوں، کون سے کیلنڈرز میں اپنی زندگی میں بنا سکتا ہوں، کون سے اسکیجولز کو میں فالو کرنا شروع کر سکتا ہوں. یہ وہ سوالات ہیں جو سیدھی بات ہے نیت سازی کے دائرے میں آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، پوٹینشیل ریئلائز کرنا ہے، 2 چیزیں کرنے کو، ایک آپ کی نیت صاف ہو اور کوشش پوری ہو. کوشش پوری، اللہ تعالیٰ احسن عملہ کے الفاظ ہمیں قرآن میں جو ملتے ہیں کہ خوبی سے عمل کیا ہو. عمل الصالح نہیں ہے یہ، عمل الصالح تو پاسنگ مارکس ہیں، اچھے افیو گڈ ڈیڈز انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. لیکن جو امتحان ہے وہ تو عمل صالح کا ہے، خوبی سے کیے ہوئے اعمال. تو آپ کی نیت صاف ہو اور عمل جو ہے وہ خوبی سے کرنے کی ٹوٹ کر کوشش ہو. کیا بات ہے. تو یہ کرنے کے لیے جو نیت سازی ہے، جس کو آج کل کے ماڈرن دور میں ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں، یہ وہ سٹرکچر ہے جو آپ کو ڈائریکشن دے گا. یہ وہ بانسری ہے جس سے پھر انشاءاللہ ایک حسین سر نکلے گا. یہ وہ بندوق ہے جس سے گولی، یا جو مرضی مثالیں بنا لو اس کی لیکن پوائنٹ بینگ کہ ہمیں سٹرکچر اپنی زندگی میں چاہیے. وی نیڈ ٹو چوز آر اون پریزنس، وی نیڈ ٹو بلڈ آر اون اسٹرکچرس. دا ہیپی سلیو، کیونکہ غلامی تو ہم نے کسی نہ کسی کی کرنی ہوتی ہے، چاہے اپنے نفس کی کریں، جس کو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا آزاد ہے، یہ سب سے زیادہ آزاد ہے. یہ پورے کا پورا اپنے نفس کا غلام ہے. وہ آزادی نہیں، یہ جھوٹی آزادی نہیں، فیک فریڈم نہیں. ہم نے وہ آزادی پکڑنی ہے جو خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ پہ آمین کہلوا سکے ہمیں انشاءاللہ. تو پھر وہ ایک سجدہ ہے جو ہم کرتے ہیں، باقی سجدوں سے ہمیں آزاد کر دیتا ہے، تو ہماری ڈائریکشن سیدھی ہو جاتی ہے. پھر ہم نڈر ہو جاتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے ہم نڈر ہیں، اندر سے ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو لگنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا ہی دلیر آدمی ہے، فکر ہی نہیں اسے. فکر ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا اب خدا کوئی اور ہو گیا نا، ہمارا وہ اصل خدا ہو گیا. ہم نے وہ ایک سجدہ چوز کر لیا، ایک سٹرکچر چوز کر لیا. یہ بات عمل سے فلسفے میں زیادہ چلی گئی. مجھے فلسفے پہ بات کرتے ہوئے زیادہ اسی لیے ڈر لگتا ہے کہ فلسفہ ضروری ہوتا ہے عمل کو خوبصورت کرنے کے لیے، یہ بات سمجھیں. لیکن زندگی تو عمل سے بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم عمل پہ پرکھے جائیں گے. نیت اسی وقت کار فرما ہوگی جب عمل ہوگا.
انما الاعمال بالنیات. ہم کہتے ہیں نا کہ جی نیت سے بڑا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، لیکن عمل پرکھا جائے گا نیت پہ. عمل ہوگا تو پرکھیں گے نا کچھ. نیت اچھی کر کے بیٹھ جائیں، عمل نہ کریں، کوئی کچھ نہیں، 0 مارکس. ڈرنے کی بات ہے. مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو امید بھی ملی ہوگی، ڈر بھی لگا ہوگا، اور اپنا پریزن بنانے کا آپ نے فیصلہ بھی کیا ہوگا، اپنے سٹرکچرز بنانے کا، جو کہ اصل آزادی ہے، نفس کی غلامی نہیں ہے. تو اس کو بھی آپ کو، اس میں بھی آپ کو کوئی راہ ملی ہوگی. تو کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی سجیشن ہوتی ہے، کوئی فیڈ بیک ہوتا ہے، پلیز آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.